بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن کے الہامی پیغام میں عرب کے عیسائیوں کو خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ انہیں انتہائی پرزور انداز میں مخاطب کیا جا رہا تھا کہ نزول الہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کیا گیا تھا، اور مریم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں اتنی تفصیلی بیان ملتے ہیں کہ اتنی فصاحت خود انجیل میں بھی ان سے متعلق نہیں کی گئی۔ اس کے باوجود نجران میں عوامی رائے منقسم تھی۔ سیاسی طور پر نجرانیوں کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کی نوزائیدہ ریاست کے ساتھ الحاق کر لیتے، لیکن دینی لحاظ سے اس معاملے کو سلجھانا قدرے مشکل تھا۔ اس میں ایسی الجھن تھی جو سمجھ میں بھی آتی تھی۔ عیسائیوں میں وہ لوگ جو آپ علیہ السلام کی طرف رار تھے جواز پیش کرتے کہ آپ علیہ السلام شفیع اور مقدس روح ہیں، یعنی ناصر یا مددگار ہیں۔ روح القدس نامی کردار کی انجیل یوحنا میں پیشن گوئی کی گئی تھی۔ یہ پیشن گوئی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، اور اس کردار کے بارے کہا تھا کہ اس کی روح مقدس اور پاک ہوگی۔ لوگوں کو چاہے کہ وہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روح بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہی سمجھیں۔ مشہور تھا کہ یہ شخص عیسائیوں کا مددگار ہوگا۔ دوسری طرف وہ لوگ جو اختلاف رکھتے تھے ان کا مدعا یہ تھا کہ روح القدس کے بارے میں یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ اس کی ہاں اولاد نرینہ ہوگی۔ چونکہ آپ علیہ السلام کے ہاں بیٹے نہیں تھے تو مبینہ طور پر آپ علیہ السلام وہ مقدس روح نہیں ہو سکتے جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اس منقسم رائے اور تنازع کو حل کرنے کے لیے تجویز ہوا کہ نجران سے ایک وفد روانہ کیا جائے جو منہ در منہ آپ علیہ السلام کے ساتھ مکالمہ کرے اور فیصلہ ہو۔ لیکن جب یہ وفد مدینے پہنچا تو انہیں مکالمے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ بجائے یہ کہ آپ علیہ السلام نئے قوانین کے تحت رسمی طور پر مشیران کے جھمگٹ کے ساتھ مل کر مذاکرات کرتے، انہوں نے اپنے رفقا کو اس موقع پر رخصت کر دیا۔ ان کے بجائے نجرانیوں کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھرانے کے 4 افراد کو بلا لیا۔ یہ 4 افراد آپ علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان دونوں کے بیٹے حضرات امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ بغیر کچھ کہے آپ علیہ السلام نے آہستگی کے ساتھ ان 4 کو اپنے پہلو میں کھڑا کر لیا۔ جو چوگا آپ علیہ السلام نے اوڑھ رکھا تھا اس کا ایک سرا پکڑا اور ہوا میں بلند کر کے گھرانے کے ان 4 افراد کے سروں پر تان لیا۔ یہ وہی جو آپ علیہ السلام کا خاندان ہے، ان کی اولاد ہیں، اور اس چوگا پھیلانے کا مطلب تھا کہ انہیں آپ علیہ السلام کی نسبت سایہ حاصل ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کے انتہائی قریبی سب سے پیارے لوگ ہیں جنہیں اہل بیت یعنی گھر کے فرد اور افراد کہا جائے گا۔ آپ علیہ السلام کے گھر کے افراد جن سے آپ علیہ السلام کا خون اور جسم اور روح جڑی تھی، چاہے آپ علیہ السلام سے اس موقع پر یہ سوچ سمجھ کر کیا ہو یا اسے فطری طور پر وجدانی علامت سمجھا جائے، ہر 2 صورت اعلیٰ درجے کا عکسی مظاہرہ تھا۔ 7ویں صدی عرب میں کہیں تو آپ علیہ السلام نے دیکھنے والوں کے لیے نہایت عمدہ استعارہ تشبیہ سے مزین تصویر بنا ڈالی۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔